بسم الله الرحمن الرحيم. عن طاووس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. رواه ابو داود. حضرت طاووس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ لیتے تھے، اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ پر باندھ لیتے تھے اور ان دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے تھے نماز کی حالت میں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب جو ابو داؤد کی تحقیق کی ہے حدیث نمبر 680/7 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حاضرین، جسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ، اس سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں، رفع الیدین، ہاتھ کو بلند کرنے کے بارے میں الحمدللہ احادیث کی روشنی میں بالکل تفصیلی انداز میں کیا حقیقت ہے آپ نے سنا، الحمدللہ آپ نے سنا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس بات کو ہم نے سنا ہے اس کو کما حقہ دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے وہ سارے بھائی جو غلط فہمی سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط فہمی سے کسی اور چیز کو حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کو بتائیں ہم لوگ، ہماری ذمہ داری۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، ہم اتنا بول سکتے ہیں کہ صحیح حدیث یہ ہے، ایسا کرنے سے ثواب ملے گا، ایسا کرنے سے گناہ ملے گا۔ ہم کسی آدمی کی طرف انگلی دکھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اس کو یاد رکھیں ہمیشہ، کسی بھی خاص آدمی کی طرف ہم انگلی دکھا کر، ہاں یہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا بھئی تیری نماز نہیں ہوئی، لیکن صحابہ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابہ نے اس عمل کو دہرایا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز حدیث کے مطابق ہے اور یہ نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، اتنا فیصلہ ہم دے سکتے ہیں، اتنا ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھئی تم جو نماز پڑھ رہے ہو فلاں خاص آدمی عبداللہ کی نماز نہیں ہوئی، اس میں کوئی عبداللہ ہو تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی عبداللہ بول رہا ہوں، عبداللہ کی نماز نہیں ہوئی یا عبد الرحیم کی نماز نہیں ہوئی، ایسا کہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھنے کی باری۔ ہاتھ کہاں باندھے؟ ہاتھ جو ہے کہاں باندھے؟ ابھی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت طاووس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھتے تھے، یعنی سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر باندھتے تھے اور اس دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے نماز میں خشوع کیوں اور کیسے، اس کے موضوع پر کچھ باتیں آپ سے کہی ہیں۔ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے آدمی کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، اس سے پہلے یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ چلیے، ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو نماز میں ہاتھ کو سینے پر باندھنے کے لیے کہتا ہے، ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نماز کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے نماز میں، ایک تیسرا قبیل یا تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نماز میں ہاتھ کو باندھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو تین گروہ ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں۔ ہمیں تینوں چیزوں کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں سامنے رکھ کر کے ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ ابھی جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ابو داؤد میں حدیث کا نمبر میں کہہ رہا ہوں، حدیث نمبر 680/7، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس میں صاف کہا گیا ہے کہ نماز کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے۔ کہاں باندھے؟ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے۔ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، خشوع کے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں، اگر ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، جس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ پورے کائنات کی پیدا کرنے والی ذات، بڑی ذات نہیں ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات۔ ہم جب کچھ بھی نہیں تھے تو معمولی کیڑے سے، وہ کیڑا اگر ہمارے کھانے کے بیچ میں، خود انسان کا کیڑا اگر بیچ میں آ جائے تو انسان قے کر کے اڑ جائے گا۔ اگر خود انسان کا کیڑا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر من منی یمنا کے لفظ سے استعمال کیا، وہ منی کا قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے، میرا لفظ نہیں ہے، اللہ کا لفظ ہے، تو وہ اگر قطرہ اگر آپ کے کھانے میں پڑ جائے اور وہ جراثیم تمہارے کھانے میں آ جائے تو اس کو دھتکار کر کے اڑ جائیں گے، ہم اس کو الگ کر کے اڑ جائیں گے۔ وہ قطرے کو انسان کی شکل دینے والا پروردگار، اس قطرے کو، یہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہی قطرے تھے ایک زمانے میں، میں بھی، آپ بھی، سارے لوگ، اس خطرے کو شکل دینے والا، اس خطرے کو دماغ دینے والا وہ پروردگار، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔
اس کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل باادب کھڑے ہونا چاہیے. بہت سارے نوجوان مجھ سے شکایت کرتے ہیں, مجھ سے آ کر کے, مولوی صاحب میری نماز میں کنسلٹیشن نہیں رہتا, مجھے صحیح انگریزی زبان نہیں آ رہی ہے, وہ یہی الفاظ مجھے دہراتے ہیں, میری نماز میں کنسلٹیشن نہیں رہتا, پتہ نہیں شاید توجہ کو بولتے ہیں انگریزی زبان میں, میری نماز کے اندر میرا خیال نہیں رہتا, میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, میری نماز میں خیال نہیں رہتا, جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں میں گھومتا رہتا ہوں, کہاں کہاں میرا خیال چلا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بہت سارے طریقے تمہیں بتائے. پہلے تم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو اللہ کے بندے یہ سوچ کر کھڑے ہو جاؤ کہ میں جس کے سامنے کھڑے ہو رہا ہوں وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے. کوئی ایرے غیرے کے سامنے نہیں, بس کھڑے ہو گئے آ کر کے دیوار کے سامنے یا امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے, کہاں خیال ہے کہاں ذہن ہے نہیں معلوم, ایسا نہیں, بلکہ ایک بہت بڑی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں, یہ ذہن میں ہمارے خیال رہے. جب اتنی بڑی ذات سامنے ہے تو کیسے کھڑے ہونا چاہیے ہم کو, ذرا بتائیں کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ بالکل مکمل ادب کے لیے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں پورے ادب کے ساتھ, صرف ادب نہیں پورے ادب کے ساتھ, ایک کائنات کا پیدا کرنے والا اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں پورے ادب کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ. اب ادب کے لیے ایک بچے کو اٹھا کر میں کھڑا کروں جس کو صحیح غلط میں تفریق نہیں معلوم ہے, اس سے پوچھوں بھائی تو ادب سے کھڑا ہو جاؤ, کیسے کھڑا ہوگا؟ بتائیں کیسے کھڑا ہوگا؟ جی میں بتاتا ہوں, ادب کا تعلق ڈر سے ہے. آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا تو خود بخود ادب آئے گا, آئے گا نہیں آئے گا؟ اب دل کہاں ہے؟ سینے پہ, پیٹ میں تو کسی کا دل نہیں ہے, پیٹ میں کسی کا دل نہیں ہے, دل سینے میں ہے. اب ادب کا تعلق خوف سے ہے, خوف کا تعلق دل سے ہے, گھبراہٹ خوف احترام دل سے ہوتا ہے, اس لیے آپ ہاتھ دل کی جگہ پہ باندھیں, ہاتھ جو ہے دل کی جگہ پہ باندھیں. یہ تو بھی عقل کی باتیں, عقل سے کس طریقے سے ہم سوچیں, کس طریقے سے سمجھیں. حدیث میں تو بالکل صاف آ گیا ہے کہ ہمیں سیدھے یعنی سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا چاہیے اور اس کو سینے پہ رکھنا چاہیے, اس کو جو ہے سینے پہ رکھنا چاہیے. ایک سوال یہاں پر, مولوی صاحب تمہیں بولتی ہیں سینے پہ کر کو, شرائم کو دیکھا میں, امام کعبے کے اندر نماز پڑھاتے ہیں, شرائم سدیس بنتے بنتے یہاں نیچے بن ڈالتے ہیں نا ہاتھ, ایسے کچھ سوالات تمہارے سامنے آتے ہیں, ہاتھ باندھتے باندھتے جو ہے نیچے باندھ دیتے ہیں, شرائم سدیس وغیرہ ہاتھ باندھتے باندھتے یہاں لے کر آ جاتے ہیں باندھ, تو آپ بولتے ہیں سینے پہ باندھنا چاہیے, ان کا ہاتھ یہاں رہتا ہے. آپ کیا جواب دیں گے اس کا, آپ بتائیے؟ جی ادھر والے بولیں, ایک سوال پوچھ لیتا ہوں میں. شرائم سدیس جو الحمدللہ مانے ہوئے امام ہیں, ان کے تقوی کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے, اگر وہ اپنا ہاتھ یہاں باندھ لیتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہے؟ بالکل صاف بات ہے. ارے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہیں, ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ان کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو ہم بولتے ہیں بھئی یہاں پر امام صاحب کی بات کو ہم نہیں مانیں گے. پھر شرائم ہیں, سدیس ہیں, یہ تمام جو ہے ان کے مقابلے میں تو چھوٹے ہی لوگ. تو کسی بھی آدمی کی بات, چاہے وہ کعبے کے اندر کا امام ہی کیوں نہ ہو, اگر حدیث کے خلاف ہے تو وہ بات خلاف ہے, اگر حدیث کے مطابق ہے تو وہ بات مطابق ہے. یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے. تو ہاتھ ہمیں سینے پہ باندھنا چاہیے. چلیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ناک کے نیچے باندھنا چاہیے, ان کی دلیل کیا؟ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے, اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے, ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے, ناف کے نیچے رکھا جائے. ابھی بھائی سب کو ناف سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ناف سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناف کس کو بولتے ہیں؟ بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہیں سے ہمارا پردہ شروع ہوتا ہے, اس کو ناف بولتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ناف کے نیچے رکھا جائے. یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ سب سے پہلے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, یہ حدیث کا نمبر 750/6 750/6 حدیث موجود ہے ابو داؤد کے اندر, جس میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا چاہیے, آدمی کو ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا چاہیے. حدیث موجود ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے پہلے یہ سن لیجئے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر دونوں, پہلے میں پوچھ لیتا ہوں ابن حجر کون ہے؟ ابن حجر کون ہے ذرا بتائیں. بالکل ایسے بیٹھے ہیں گویا کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, اتنے خاموش. جی الحمدللہ 14 سال کی عمر میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کعبے کے اندر تراویح سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو چھوٹی عمروں سے بڑی بڑی چیزیں دے دیتا ہے. 14 سال کی عمر سے بڑے 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 آدمی ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے صحیح بخاری شریف کی تفسیر لکھی ہے. کس کی تفسیر؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری کون سی کتاب ہے؟ ذرا زور سے بولے, میں درس حدیث ہے.
یہ درس حدیث ہے, اس کے بارے میں, حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. صحیح بخاری کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب, صحیح حدیث کی کتاب. اس کا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر یہ ہونا چاہیے. حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا نمبر اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للبخاری. اللہ کی کتاب کے بعد اس سرزمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری شریف. اس کی تفسیر کرنے والے یہ ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ. سارے علماء کرام کا اتفاق ہے لا شرح بعد فتح الباری للبخاری, لا شرح بعد فتح الباری للبخاری. ان کے شرح کا نام فتح الباری. علماء نے کہا فتح الباری کے بعد صحیح بخاری کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث ضعیف ہے, کمزور ہے. اسی لیے میں نے اتنی لمبی تعریف کی. اتنے بڑے آدمی ہیں, یہ کہتے ہیں یہ حدیث جو زیر ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث ہے یہ حدیث کمزور ہے اور ضعیف ہے. اتنے بڑے آدمی کہہ چکے ہیں حدیث ضعیف ہے, تو معلوم یہ ہوا حدیث یہ ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں صحیح حدیث سینے پر باندھنے کی. جب صحیح حدیث ہمارے خاموش بیٹھو جی, جب صحیح حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کریں. ایک سوال کہہ کر آج کے اس بیان کو میں ختم کرتا ہوں, 2-3 باتیں کہہ کر. سوال یہ ہے عورت اور مرد کی نماز میں فرق. عورت اور مرد کی نماز میں فرق. عورت کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. یہاں خود یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کی جو جگہ ہے زیر ناف کے نیچے, ہمارے بھائی کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی جگہ زیر ناف کے, لیکن عورتوں کے لیے پرائیویٹ جگہ سینے پر باندھنا چاہیے. ایک مرد کے لیے زیر ناف باندھنا چاہیے. ایک دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ کہیں باندھنا ہی نہیں چاہیے. یہ 3 چیزیں, ایک تو یہ عورت کو سینے پر باندھے, مرد کو ناف کے نیچے باندھے, ایک اور سوال ہے ہاتھ باندھے ہی نہیں. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ, ان 3 چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو